السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج قرآن کریم سے لے کر آئے ہیں قارون۔ آج ہم جانیں گے قارون کے بارے میں کہ قارون کا کیا قصہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کی قوم۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور مال و دولت والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ کیا تو یہ بات اسے ناگوار گزری۔ کہنے لگا، اس میں خدا کے فضل کی بھلا کیا بات ہے؟ یہ دولت تو میں نے اپنے تجربات اور تجارت کے فہم کے سبب حاصل کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون کی مخالفت جب حد سے بڑھنے لگی تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور فرعون کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے۔ فرعون، حامان اور قارون مصر کے 3 بڑے نمائندے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اس وقت ان تینوں نے پیغمبر کا مذاق اڑایا اور کہا، الی فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر کذاب۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ قارون کی شخصیت میں غرور اور تکبر تھا۔ دولت کے نشے میں کمزور پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی ہی قوم بنی اسرائیل کو ذلیل اور حقیر سمجھتا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ پرانے زمانے میں سامان کی حفاظت کا طریقہ مختلف تھا۔ مال کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا۔ مال کی حفاظت کی خاطر قارون کا بھی طریقہ کار مال کو دفنانا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے خزانے دے رکھے تھے۔ کنوز ایسا جمع شدہ مال جو لوگوں سے چھپایا جائے، خواہ وہ دفینے کی شکل میں ہو یا کسی دوسرے ذریعے سے۔ مال کو جس زمین میں دفن کیا جاتا پھر اس زمین کی حفاظت بھی کی جاتی۔ اس مقصد کے لیے آہنی گیٹ اور پھاٹک بنوائے جاتے۔ پھر ان پھاٹکوں کو بند رکھنے کے لیے بڑی بڑی لوہے کی کنجیاں اور چیزیں ہوتی۔ جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا چابیاں چھوٹی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ آج ہم کوڈ استعمال کرتے ہیں، چابیاں بھی رخصت ہوئیں۔ قارون کے پاس اس قدر خزانہ تھا کہ اس خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت تھی۔ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی اچھا سلوک کر۔ قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے۔ پھر ایک دن قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ جب انسان کے پاس مال ہو تو یہ فطری بات ہے کہ دل میں نمائش جاگتی ہے۔ کوئی بڑا گھر بنوا لیں تو فوراً دعوت کا خیال آئے گا، یا نئی گاڑی لے لیں تو فوراً انسٹا پر اسٹیٹس آ جائے گا۔ دکھاوے کی یہ نفسیات قارونی نفسیات ہے۔ ذی علم لوگوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اب قارون کا معاملہ کیا ہے کہ بہت زیادہ
پیسے والا ہے، اور نفسیات کیا ہے کہ اپنا دکھاوا بھی کرنا ہے۔ اب مال تو سارا اس کا دفن ہوا ہے، وہ تو نمائش کے لیے نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کو خوف ہے کہ کہیں چوری چکاری نہ ہو جائے۔ خوف تو بہرحال انسان کے اندر ہوتا ہی ہے، چاہے آپ جتنی بھی سیکیورٹی کر لیں، تو اس کے اندر خوف بھی ہے، لیکن دکھاوا بھی کرنا ہے۔ تو اب دکھاوا کیا کر رہا ہے کہ وہ پورا اپنے لشکر کے ساتھ چابیاں لے کر اس قوم کے بیچ میں سے گزر رہا ہے جو بہت زیادہ غریب اور مسکین قوم ہے، جو اس کی اپنی قوم ہے، جو بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ تو وہ لوگ جو بہت غریب ہیں، اس قدر آرائش دیکھتے ہیں تو فوراً ہی دل میں خیال آتا ہے کہ کاش یہ ہمارے پاس بھی آ جائے۔ تو اسی قوم کے بنی اسرائیل کے ہی بزرگ قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بہتر چیز تو وہ ہے جو ایمان ہے اور جو نیک عمل ہے۔ ایک زمین جسے کھود کر خزانہ دفنایا گیا ہے، پھر اس دفن شدہ مال پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جائے، اتنا وزنی پتھر کہ جس کو ہٹانا بلکہ ہلانا ایک چور کے بس کی نہ ہو، پوری جماعت درکار ہو، پھر اس پتھر کی حفاظت کے لیے گیٹ ہو، مزید اس علاقے کی سیکیورٹی کے لیے پھاٹک ہو، تو پھر اس دفن شدہ خزانے کا حساب لگانا کیسے ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ قارون اکیلا نہیں دھسا تھا، اس کا محل بھی پورا دھس گیا تھا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور وہ لوگ جو قارون کو قسمت کا دھنی سمجھ رہے تھے، قارون کو محل سمیت دھستے دیکھا تو پکار اٹھے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ قارون کو مال زمین میں دفن کرنے کی عادت تھی، تو پھر عذاب بھی اسی مناسبت سے آیا کہ اپنے محل سمیت زمین میں دھستا چلا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص غرور میں اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے اور مال خرچ کرنے کی صحیح جگہ پر صحیح وقت پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے نئے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔